السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر پروفیسر عنبر جلیل بختیار ہے اور میں قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل میں زچہ اور بچہ کی کنسلٹنٹ ہوں، آبز اینڈ گائنی کی کنسلٹنٹ ہوں، اور میں یہاں پچھلے 8-10 سال سے اس شعبے میں سے منسلک ہوں، اور ویسے مجھے اس شعبے سے کام کرتے ہوئے تقریباً 25 سے 26 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ آج جس چیز پہ ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ہے مینوپاز۔ مینوپاز کا لفظ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایج جب خواتین جو ہیں ان کے اندر جو ماہانہ سسٹم ہے ماہواری کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو ماہانہ جو سسٹم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہم آج کل ایک چیز بہت ڈسکس کریں جس کو ہم PCOS بولتے ہیں، اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ 1-2 مہینے 3 مہینے جو ہے وہ ماہواری آنا بند ہو جاتی ہے۔ لیکن مینوپاز یا ہمیشہ کے لیے ماہواری ختم ہونے کی پہلے تو ایک خاص ایج ہے جس کی ایک لمٹ ہے جو کہ 45 سے 55 سال کی عمر ہے۔ اس سے تھوڑا 1-2 سال پہلے بھی ہو سکتا ہے، 1-2 سال بعد بھی، لیکن جنرلی جو اوسط عمر ہے اس کے اندر یہ تقریباً 45 سے 55 سال کی عمر کے اندر یہ ہوتا ہے۔ اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ایج کے اندر جب مینوپاز ہوتا ہے تو یہ ایک دم یہ چیز نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ ایسے سمٹمز ہیں جو کہ 3-4 سال پہلے ماہواری کو ختم ہونے سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں، کچھ ایسی علامات ہیں جو شروع ہو جاتی ہیں جس کے اندر ماہواری جو آ رہی ہے اس کی باقاعدگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ 2-3 مہینے کے بعد آنا شروع ہوتی ہے۔ لیکن اس کو ہم پالیسسٹک اووری جس میں ماہواری 2-3 مہینے نہیں آتی ہے اس کو اس سے فرق کس طرح کرتے ہیں کہ ایک تو یہ ایج جو ہوتی ہے وہ یوزیلی 45 کے بعد ہوتی ہے، اور دوسری بات ہے ماہواری جب مکمل ختم ہونے کو ہم تب کہتے ہیں جب پورا 1 سال ایک خاتون جو ہے اس کو ماہواری نہ آئے، 1 سال گزر جائے اور پیریڈز نہ آئیں یا ماہواری کا سسٹم بند ہو جائے تو اس کو ہم مینوپاز کہتے ہیں۔ ایج میں نے آپ کو بتا دی ہے اس کی، اور یہ ایک نیچرل سسٹم ہے، جس طرح ماہواری سٹارٹ ہوتی ہے ایک خاص ایج میں 10 سے 12 سال کی عمر میں، اسی طرح ایک ایج میں اللہ تعالیٰ اس کو ختم بھی کر دیتے ہیں۔ اس دوران میں جب پیریڈز آ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک فرٹیلٹی ٹائم ہے، یہ وہ ٹائم ہے جس خواتین جو ہیں وہ بچے جو ہے وہ پیدا بھی کرتی ہیں، ان کو پالتی بھی ہیں، اور پھر ایک خاص ٹائم میں جا کے جب یہ نارمل ہماری جو انڈے دانیاں ہیں ان کا جو فنکشن ہے جب وہ ختم ہوتا ہے تو وہ ہارمونز آہستہ آہستہ باڈی سے ختم ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ماہواری بند ہوئی تو شاید زندگی ختم ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم اب بالکل نارمل نہیں رہیں گے۔ کچھ ایسے بھی خواتین ہیں جن کو اگر ہم کسی وجہ سے ان کی بچہ دانی کا آپریشن ہو جاتا ہے، مے بی 45 یا 50 کے رہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی ختم ہو گئی کیونکہ ماہواری ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ شاید اس لیے ہے کیونکہ جب ماہواری ختم ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بہت سی چینجز ہیں باڈی میں جو آتی ہیں، اور ان چینجز کو اگر ہم صحیح طرح سے دیکھ بھال نہ کیا جائے، ان کو ہم پراپر ٹائم کے اوپر ڈائگنوز کر کے اس کے مطابق اس کا علاج نہ کریں تو واقعی پھر یہ مینوپاز جو ہے یہ 5-6 سالوں بعد آپ کو بہت کمزور بھی کر سکتا ہے اور آپ کو ویکنس بھی فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو میں آپ کو بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس کی علامات کیا ہیں جب یہ ختم ہوتی ہے، کہ آپ کو سب سے پہلے یہ کہ آپ کو ہارمونز آپ کے چونکہ اوپر نیچے ہوتے ہیں تو آپ کو 2-2 مہینے کئی دفعہ پیریڈز نہیں آتے، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مہینے میں 2 دفعہ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ضروری علامت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک دم بیٹھے بیٹھے گرمی کی فیلنگ ہونا شروع ہوتی ہے، جیسے بہت تیز بھی سردی ہوگی تو آپ کو ایک دم پسینے آنے شروع ہو جائیں گے، یہ دن میں بھی ہوگا اور رات کو بھی ہو سکتا ہے، ایک دم ہوگا اور پھر تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا۔ ماہواری ختم ہونے سے چند سال پہلے یہ آہستہ آہستہ یہ سمٹمز سٹارٹ ہوتے ہیں، تھوڑا سا موڈ چینجز بھی آتی ہے، تھوڑی سی انسان اریٹیبل بھی ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جب یہ ہارمونز بالکل ختم ہو جاتے ہیں تو پھر پیریڈ جب ختم ہو جائیں تو اس کے بعد جب آپ کے ہارمونز کمزور ہو جائیں تو کچھ ایسی علامات ہیں جو شارٹ ٹرم ہوتی ہیں، جو کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہیں، میں بھی سال کے لیے، اور کچھ ایسے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو لمبے عرصے کے لیے چلتے ہیں، یا جو بیسیکلی وہ چیزیں ہیں جس کو ہمیں ایڈریس کرنا یا جن کا علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جو ہمارے شارٹ ٹرم اس کی سمٹمز ہیں، شارٹ ٹرم علامات ہیں، شارٹ ٹرم سائیڈ ایفیکٹس ہیں ماہواری ختم ہونے کے بعد، وہ ایک ہاٹ فلشز ہے جو میں آپ کو بتا چکی ہوں، جس میں بیٹھے بیٹھے ایک دم گرمی لگتی ہے، پسینے آتے ہیں، اور رات کے وقت گھبراہٹ ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمیں بہت ویکنس ہو گئی ہے، اور اس کے اندر مسلز بھی تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، آپ کو ذہنی طور پہ آپ تھوڑے اریٹیبل ہوتے ہیں، نیند کا کئی لوگوں کو بہت پرابلم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سے ایسے پیشنٹس بھی ہیں جو کہ ڈرائنس کی بہت کمپلین کرتے
جاتے ہیں, یہ اسکن میں بھی ہو سکتی ہے, ویجائنل ڈرائنس بھی ہو سکتی ہے. تو ان چیزوں کو بیسیکلی اس کا علاج کرنے کے لیے آج سے چند سال پہلے تک خواتین کو جو ہے وہ ماہانہ بیسس پہ ہارمونز دیے جاتے تھے. اب بھی دیے جاتے ہیں لیکن ایک روٹین تھی کہ بہت عرصے تک دیے جاتے تھے. اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ بہت سی پیشنٹس کے اندر ان ہارمونز کو لانگ ٹرم دینے کے وقت, زیادہ لمبے عرصے کے لیے, بریسٹ کے کینسرز, چھاتی کے کینسر, اسی طرح انڈے دانی کے اوویرین کینسرز اور یوٹرس کے کینسرز جو تھے وہ رپورٹ ہونا شروع ہوئے, جس کے لیے انہوں نے کہا کہ مے بی ہم ہارمونز بہت زیادہ دیتے ہیں اس ایج میں جب ہارمون نارملی اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے. تو پھر ان چیزوں کو, ان علامات کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ اور میڈیسنز جو ہے ان کا استعمال شروع کیا گیا, کیونکہ شارٹ ٹرم دی جاتی ہیں جو آپ کے ہاٹ فلشز کو بہتر کر دیتی ہیں, جو آپ کے موڈ سوئنگز بہتر کر دیتی ہیں, ویکنس بہتر ہو جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہ آپ کے کچھ لانگ ٹرم چیزیں بھی ہوتی ہیں. ایک بات جو میں آپ لوگوں سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب بھی ماہواری ختم ہو جائے ایک دفعہ ضرور اپنا کمپلیٹ ایگزامینیشن کرا لیجیے. اللہ تعالیٰ نے خواتین کو جو ہارمونز دیے ہیں اس میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب تک یہ ہارمونز رہتے ہیں ہمارے اندر ہارٹ اٹیک اور اس سے ملتی جلتی جو شوگر وغیرہ کی جو علامات ہیں یا اس کے رسک بہت کم ہوتے ہیں. قدرتی طور پہ خواتین پروٹیکٹڈ ہیں, وہ سیف ہیں ہارٹ اٹیک سے اور خون کی شریانیں دل کی بند ہونے سے. جب یہ ہارمونز ختم ہو جاتے ہیں تو پھر یہ رسک آف ہارٹ اٹیک جتنا مردوں میں ہے اتنا ہی عورتوں میں آ جاتا ہے. جب تک ماہانہ نظام چلتا رہتا ہے ہارٹ اٹیک کا رسک عورتوں میں بہت کم ہے مردوں کی نسبت, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہارمونز دیے ہوئے ہیں. سو جب یہ ہارمونز ختم ہو تو اسپیشلی جس چیز کی آپ کیئر کریں وہ اپنے ہارٹ کی, دل کا معائنہ کرائیں, بریسٹ کا ایگزامینیشن ضرور کرائیں, کیونکہ اس ٹائم کے اوپر بریسٹ چھاتی کے کینسر کا بہت جو رسک ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اسی طرح جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی ہڈیاں ہیں. ہڈیوں کے اندر سے کیلشیم, وائٹامن ڈی کم ہو جاتا ہے اور ہڈیاں بالکل بربری ہونی شروع ہو جاتی ہیں. جو لانگ ٹرم افیکٹس ہیں اس کے اندر, اس کے علاوہ ڈرائنس بھی ہے. اور پھر ایک جو بہت امپورٹنٹ افیکٹ ہے جس کو ہم کسی سٹنگ میں الگ سے بھی ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ خواتین میں جو آپ کے پٹھے ہیں ان کی کمزوری بہت بڑھ جاتی ہے. اسی طرح آپ کے جو کولے کی ہڈی اور کولے کے جو پٹھے ہیں ان کی جب کمزوری ہوتی ہے تو پھر پیشاب کی جو کنٹرول ہے اور پیشاب کا جو نظام ہے وہ ماہواری ختم ہونے کے بعد خواتین میں بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی پیشنٹس اس طرح آتی ہیں کہ جن کے اوپر پیشاب کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. وہ بھی اسی کا ایک سائیڈ افیکٹ ہے جو کہ ماہواری ختم ہونے کے بعد چند سالوں بعد سٹارٹ ہوتا ہے. سو جو میرا میسج آج ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اس اسٹیج سے گزریں ایک تو اپنا کمپلیٹ ایگزامینیشن کروائیں, ہارٹ کا بہت دھیان رکھیں, ہڈیوں کے لیے اپنا وائٹامن ڈی, کیلشیم کو چیک کراتے رہیں. شارٹ ٹرم جو افیکٹس ہیں وہ تو آپ شارٹ ٹرم میڈیسنز لے کے, تھوڑے عرصے کی دوائی لے کے آپ ختم کر سکتے ہیں. لانگ ٹرم کے لیے آپ کو کون سی میڈیسن لینی ہے, کون سی آپ کو سوٹ کرتی ہے, کس کے بہت عرصہ لینے سے بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے, اس کے لیے آپ کو اپنے ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس جا کے معائنہ ضرور کرائیں. چھاتیوں کے لیے جو آپ کا ایگزامینیشن ہے اس میں آپ کا الٹرا ساؤنڈ بھی آ جاتا ہے, اس میں میموگرافی بھی آ جاتی ہے. اسی طرح بڑے آنت کا جو کینسر ہے وہ بھی خواتین میں وہی شرح ہو جاتی ہے جو مردوں میں ہے ایک دفعہ ماہواری ختم ہو جائے تھا, جو کہ پہلے کم ہوتی ہے مردوں کی نسبت. لیکن اس ٹائم پہ جب ماہواری ختم ہو جائے تو یہ رسک مردوں اور عورتوں میں برابر کا ہو جاتا ہے. سو کچھ ایسی چیزیں جو ہر سال آپ کو ماہواری ختم ہونے کے بعد اپنے ٹیسٹ کرائیں تاکہ آپ جو ہے وہ بیماری شروع ہونے سے پہلے ہی آپ کو پتہ چل جائے. ایک اور چیز جو میں آپ کو ضرور ایڈوائز کروں گی کہ جو بھی خواتین اس اسٹیج سے گزرتی ہیں, چند چیزیں جو آپ اپنی لائف سٹائل میں اب ایڈ کریں وہ بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ آپ اپنے پانی کا انٹیک اچھا رکھیں, دوپہر کے ٹائم پہ ریسٹ کا ٹائم ضرور نکالیں, دہی کا استعمال ضرور کریں کہ اس میں کیلشیم بہت اچھی اماؤنٹ میں ہوتی ہے, پانی کا استعمال ضرور کریں, اور ایکسرسائز. اگر آپ نے ساری زندگی بھی ایکسرسائز نہیں کی یا واک نہیں کی تو پلیز اب شروع کرتے ہیں, کوئی ٹائم لیٹ نہیں ہوتا. اور 30 منٹس کی واک بھی آپ کے جو پٹھے ہیں ان کو اسٹرانگ کرنے میں بہت اچھا رول پلے کرتی ہے, بہت مین کردار ادا کرتی ہے. اگر آپ کے پٹھے مضبوط ہوں گے تو آپ کی پوری باڈی جو ہے وہ چلنے پھرنے میں, آپ کو ہڈیاں, آپ کے جو جوڑ ہیں وہ سب ایکٹیو رہیں گے. اس لیے اس ایج میں چلنا پھرنا جو ہے وہ اپنی لائف میں ضرور شامل کریں. اس کے علاوہ اپنے سونے جاگنے کے ٹائم جو ہے اس کو بھی کریں, کیونکہ اس میں نیند کا بھی بہت پرابلم آتا ہے اس سٹیج کے اندر. تو یہ وہ تھوڑی تھوڑی باتیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی تھی. آئی ہوپ کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے, اور ان میں جو چند چیزیں ہیں جیسے پیشاب کا کنٹرول ہے یا ہڈیوں کا جو بربرا ہونا ہے اس پہ ہم کسی اور دن ایک اور سیٹنگ کریں گے جس میں ہم اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں.